بجٹ آپ کو کیسا لگا ہے؟ خاص طور پہ سیلریڈ طبقے کے لیے جو تکلیف تھی پچھلے بجٹ میں اس کو ریورس، اس کو یو ٹرن کیا گیا ہے، وہاں پہ ریلیف دیا گیا ہے، بہت سی اور چیزوں پر بھی یو ٹرن لیا گیا ہے. سو ان اے نٹ شیل یہ بجٹ آپ کو کیسا لگا ہے سلمان شاہ صاحب؟ دیکھیں گریدا، آئی تھنک کہ یہ بجٹ جو ہے یہ اس کو بڑا ایک قسم کا کرٹیکل ٹائم پہ یہ بجٹ دیا گیا ہے. ایک طرف ہمارے انڈیا کے ساتھ جنگ ہے، وی آر آلموسٹ ان اسٹیٹ آف وار ود انڈیا، اور اپنے ملک کے اندر بھی ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. لیکن آئی تھنک جو عارف حبیب صاحب نے کہا ہے وہ ایک پازیٹیو سائڈ آف دا بجٹ ہے، جس میں ریئل اسٹیٹ از دی انجن آف گروتھ ان اے وے فار دس گورنمنٹ. یہ ظاہر نظر آتا ہے اور اس میں بڑے اچھے اقدام ریئل اسٹیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کیے گئے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی تھنک اس میں اس سال کے بجٹ میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی تھی جو کہ ہم نے مس کی ہے. اینڈ لیٹ می ایکسپلین دیٹ. نمبر ون، ہم نے ڈیفنس بجٹ کو تقریباً 18% انکریز کیا آئی تھنک، اور 2500 ارب کے قریب کیا ہے. میرے خیال میں یہ بہت کم ہے، اور یہ کم از کم اس سے 1000 ارب اور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے اوپر جو حملہ ہے وہ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے. یہ میزائلز اور الیکٹرانک ایج کی وارفیئر ہے، اور اس کی یہ ابتدا ہے. اور ہم نے اس پہلے راؤنڈ میں بڑا اچھا کیا ہے، لیکن اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی ڈیفنس کو بھی پختہ کرنا ہے. ہم نے جو ریپلینشمنٹ کرنی ہے، جو استعمال ہوا اسلحہ اس کی ریپلینشمنٹ بھی کرنی ہے. سو آئی تھنک ڈیفنس بجٹ از انڈر اسٹیٹڈ، اور آگے چل کے اس میں اضافہ کرنا پڑے گا. سو یہ ایک تو لیکن اس کے لیے پھر پیسے کہاں سے آئیں گے سر؟ کوئکلی ذرا فرما دیجیے گا. دین آئی ول انکلوڈ شبر صاحب ان دی ڈسکشن. Now that is a very important question کہ اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے. میرا خیال ہے اس کے لیے پیسے جو ہیں اس بجٹ میں ہمیں اپنے باقی ایکسپینڈیچرز کٹ کر کے پیدا کرنے چاہیے تھے. اور ہم نے ایکچولی اپنا جو ایکسپینڈیچر ہے اور جو ٹیکسز ہیں وہ ہم نے تقریباً 20% کے قریب بڑھا دیے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا برڈن ہوگا. کیونکہ اگر آپ اکنامک گروتھ 4% بھی لیتی ہیں اور انفلیشن 7% بھی لیتی ہیں، تو ایکسپینڈیچر ایکسٹرا جو ریونیو 8 سے 9% ہے وہ آپ کو انکریز کرنا پڑے گا، اور وہ پاکستان کے عوام کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے. کیونکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ٹیکس پیئر جو ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ، پرٹیکولرلی جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے، اور عوام کی بھی کنزمپشن کی جو پاور ہے وہ بھی بہت کم ہے. اور جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی اتنا ٹیکس نہیں دینا چاہتی. وہ انویسٹمنٹ کے لیے ان کو چاہیے انسینٹیوز، جو ریئل اسٹیٹ میں تو آپ نے دیے ہیں، لیکن مینوفیکچرنگ، ایگریکلچر، باقی ایریاز میں دیٹس ویئر وی نیڈ دی انویسٹمنٹ. کیونکہ اس وقت عارف حبیب صاحب اگری کریں گے کہ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے پاکستان کی، وہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے کم ہے. 10% جو ہو گئی ہے، یہ اتنی کم کبھی نہیں ہوئی. اور پرائیویٹ سیکٹر نے تقریباً بینکوں سے قرضے لینے بھی بند کیے ہوئے ہیں. کریڈٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر ایکسپینڈ نہیں ہو رہا. تو میرے خیال میں یہ بجٹ میں بہت بڑی اپرچونٹی تھی. جو جب بجٹ سپیچ شروع ہوئی تو میں نے سمجھا کہ شاید اب یہ اس طرف جا رہے ہیں. وہ تھی رائٹ سائزنگ کے اوپر جو اورنگزیب صاحب نے باتیں کی، بہترین باتیں کی، لیکن اس کا ہمیں نظر نہیں آیا بجٹ میں اثر. ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے گریدہ، یہ میں پوائنٹ بتا دوں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو اختیارات ہیں اس کے لیے ہمیں 15 سے 20 بندوں کی کیبنٹ سے زیادہ نہیں چاہیے. اور ہمارے پاس 40 سے 50 جو ڈویژنز ہیں ان کو ہمیں بند کرنا چاہیے صوبوں کے. سر بڑی زبردست آپ نے یہ بات ہائی لائٹ کی ہے، کم از کم لیکن سر بیچاروں نے مخلوط حکومت بھی تو چلانی ہے نا سر.
बेचारों ने वोट साथ अपने लेके भी तो रखने हैं सर, वो मार्जिन दे दें थोड़ा सा उनको। आप उसी पॉइंट को प्लीज हाईलाइट कीजिएगा दैट यू वर मेकिंग अबाउट द साइज ऑफ द कैबिनेट एंड जी, एक्सपेंस, वो कटिंग द एक्सपेंसेस। उसमें आई थिंक अगर हम ये कर लेते और कोई 600-700 अरब वहां से बचाते। दूसरी जो चीज है, हमारा बिजली का जो निज़ाम है उसमें जो बातें की हैं उसमें भी बहुत डिले आज हो चुकी है। ठीक। हमें 1,000 अरब के करीब सब्सिडीज देनी पड़ रही हैं, वो प्राइमरीली बिजली की हैं, और उसमें आई थिंक परफॉर्मेंस बहुत खराब है। और फाइनेंस मिनिस्टर को क्लास लेनी चाहिए थी पावर मिनिस्ट्री की और एनर्जी मिनिस्ट्री की, कि दोनों ने पाकिस्तान को सबसे महंगी बिजली भी दे रहे हैं, सबसे महंगी एनर्जी दे रहे हैं, और पाकिस्तान को हम एक्सपेक्ट करें कि compete करें इंटरनेशनली और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, तो ये बिजली को ठीक किए बगैर नहीं हो सकता। और बिजली का जो निज़ाम है ये देखें, ये आज इसको 10 साल हो गए इसको ठीक करने में लगे हुए हैं, तो ठीक नहीं हो रहा। इसके साथ साथ आई थिंक FBR के ऊपर भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने खासी बातें की, बड़ी अच्छी बातें की डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में, लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि FBR को डिजिटलाइज करने में कई डेकेड्स हो गए हैं, और अरबों डॉलर हमने वर्ल्ड बैंक और इधर उधर से लेके वहां पे लगाए हैं, लेकिन वो हम करने में कामयाब नहीं हुए। और एक बात जो एक बड़ी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की होती है, वो एक नंबर 1 उसका है कि उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें अवाम का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उसको सिंप्लीफाई करनी चाहिए सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे जो मुझे सबसे बड़ा जो लगा है इसमें इम्पैक्ट जो इकोनॉमी के लिए बड़ा नेगेटिव होगा, वो ये है कि आपने देखें GDP जो होता है ना, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं एक इकोनॉमी में, और आपने ये कह दिया है कि बड़ी ट्रांजैक्शन सिर्फ वो कर सकेगा जिसके पास FBR के उसने वेल्थ टैक्स जमा कराया हो, या तो वो तो मुश्किल से 3 मिलियन लोग हैं। तो बाकी जो 99% लोग हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो कहाँ पे चक्कर लगाएंगे और ये सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि जी हम गाड़ी खरीद सकते हैं या हम घर खरीद सकते हैं। तो ये बड़ी ही एक ऐसी मूव है जो इकोनॉमी को टोटली डिसरप्ट कर सकती है। बड़े जबरदस्त। FBR को हमें बहुत इफेक्टिव करने की जरूरत है।